مسجد میں ایک جوان باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر موجود ہے. پہلے تنہا اس نے شاید نماز ادا کی، بچہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا. پھر اس کے بعد وہ کھڑا رہا، اپنے بچے کو سامنے کھڑا رکھا، اور پھر اس کے بعد وہ سجدے میں جاتا، بچے کو بھی سجدہ کراتا. میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اس باپ کو جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے بچے کو اس طرح سے نماز پڑھا رہا ہے اور سجدہ کرا رہا ہے، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، تو رب کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی، مولا کتنا راضی ہوگا. اے رسول اعظم کے دیوانوں، ذرا بچوں کو سجدہ کرنا سکھاؤ، بچوں کو نماز کا پابند بناؤ، بچوں کو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا سکھاؤ. اس لیے کہ اگر بچہ تمہارا سجدے کے اندر سر رکھ دیا تو اسی بچے کا سر سجدے میں رکھنا تمہاری نجات کا سامان بن جائے گا. تو سب سے زیادہ فکر جہاں آپ ایجوکیشن کی کرتے ہو، جہاں نوٹ کما کے زیادہ لے آئے اس کی کرتے ہو، ایسی تعلیم کی طرف اسے مائل کرتے ہو جس میں مال زیادہ آتا ہو. منع نہیں کرتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، لوئر نہ بناؤ، لیکن یاد رکھیں سب سے پہلے اسے نمازی بناؤ، اس کی فکر کرو سب سے زیادہ. اس لیے کہ یاد رکھنا، جو بچہ بھی بے نمازی ہوتا ہے نا، اس بے نمازی بچے کی وجہ سے اللہ عز و جل ماں باپ سے بھی سوال پوچھے گا، اور ماں باپ کو اس بچے کے بے نمازی ہونے کے سلسلے میں تاکید نہ کرنے پر، محنت نہ کرنے پر اللہ رب العزت جل جلالہ کے عتاب کا شکار بھی ہونا پڑے گا. تو گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور اگر آپ نے دیا تو مثال کے طور پر شوہر نے اپنی بیوی کو نماز کا حکم دیا، بچوں کو نماز کا حکم دیا. اب سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 قسم کے لوگوں کے گھروں کو تو ہرا بھرا رکھنا، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے جو شوہر اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے، اور جو بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے. اے اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا، ہرا بھرا رکھنا. تو نماز کی پابندی کریں، اہل و عیال کو نماز کا پابند بنائیں. یہ ماں کی تربیت ہی تھی، کربلا کے تاجدار کی والدہ کی، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت ہی تھی کہ 72 زخم کے باوجود امام حسین نے کربلا میں سجدہ نہیں چھوڑا سجدہ. سر درد تو نماز کی چھٹی، پیٹ میں درد تو نماز کی چھٹی. کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ ہاں لیکن ایک بات خاص طور پر عرض کروں گا اور اسے ذہن میں رکھیں، ہر کسی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. نماز پڑھنا ہو تو پہلے امام کو دیکھیں کہ سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہے یا نہیں ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی نماز کو ضائع کرنے سے پرہیز کرو. ایک سوال جیسا کہ ایک بزرگ نے ایک شخص سے پوچھا تھا، انہی کے توسل سے میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں. ایک شخص جس کو وہ بزرگ جب نماز کے لیے جا رہے تھے تو اس شخص سے جو دکان میں بیٹھا ہوا تھا، تجارت کر رہا تھا، اس سے بزرگ نے فرمایا اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے. کہا حضور بس آپ بڑھیں. بس ایسے جیسے کہ آج لوگ کہتے ہیں. وہ گئے، نماز پڑھ کر کے لوٹے، اس کو مسجد میں نہیں پایا، اور مغرب کی نماز میں بھی وہ نہیں تھا، عصر کی نماز میں بھی نہیں تھا. بزرگ عصر کی نماز اور مغرب کی نماز دونوں مسجد میں ادا کیے. لوٹے، اس بندے سے کہا کہ تو نے نماز نہیں ادا کی، میں نے تو تجھے مسجد میں نہیں دیکھا. عرض کرتا ہے حضور آپ دیکھ رہے ہیں 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے، 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے حضرت، میں کیا کروں، اتنے گاہک ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تو اگر اجازت دے تو میں تیری دکان کے اندر آ جاؤں.
کہا حضور اب آپ کے قدم پڑ گئے تو اور برکت ہو جائے گی، آئیے تشریف لائیں۔ تو حضرت نے اس کی دکان کے اندر سونگنا شروع کیا ایک ایک چیز کو۔ اسے حیرت ہوئی، ڈبے پڑے ہوئے تھے، چیزیں پڑی ہوئی تھی، سونگ رہے ہیں اس کو، اسے حیرت ہوئی۔ اس نے کہا حضرت میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کو سونگ رہے ہیں۔ کہا مجھے کہیں سے بھی تیرے استنجے کی بدبو، پیشاب پاخانے کی بدبو نہیں آتی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید تجھے نماز کا وقت نہیں ملا تو تو استنجا بھی دکان میں کر لیتا ہوگا، ساری چیزیں دکان میں ہی کر لیتا ہوگا۔ کہا حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بولے بیٹا یہ بتاؤ کہ کاروبار تیرا شباب پر ہو، کسٹمر کی بھیڑ بھاڑ ہو اور تجھے پیشاب لگتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ بولے حضرت وہ تو جانا ہی پڑتا ہے نا۔ جلال میں آئے وہ بزرگ، فرماتے نادان جسم سے نجاست نکالنی ہو تو تجھے ٹائم مل جاتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا ہو تو تجھے ٹائم نہیں ملتا، تجھے ٹائم نہیں ملتا۔ خیال رزق تو ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہے نماز۔ قبر کے اندر عقیدہ پوچھا جائے گا اور حشر کے اندر عمل پوچھا جائے گا، اور عمل میں بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آج نماز کے بارے میں کیوں گفتگو؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک نماز ایسی عبادت ہے جس سے بندے کے اندر ڈسپلین پیدا ہوتا ہے۔ بندہ نماز کا پابند ہو گیا تو ناپاک نہیں رہے گا، بندہ نماز کا پابند ہو گیا تو وقت کا پابند ہو جائے گا، بندہ نماز کا پابند رہا تو اس کے کپڑے پاک رہیں گے، بندہ نماز کا پابند رہا تو خدا کی نظر میں محبوب بن جائے گا۔ ایک عبادت ایسی ہے نماز جس کے اندر ساری چیزوں کا حل اللہ نے رکھا۔ اس کو میں آپ کو سمجھاؤں بہت مختصر میں، اور وہ یہ ہے حضور نے خوشی میں بھی نماز رکھی اور غم میں بھی نماز رکھی۔ عید کا دن خوشی کا ہے اسی لیے عید کہتے ہیں، اس میں بھی 2 رکعت ایکسٹرا رکھ دی، اور کسی کا انتقال یہ غم ہے تو اس میں نماز جنازہ رکھ دی۔ یہ بتا دیا بندو خوشی میں بھی نماز پڑھو، غم میں بھی نماز پڑھو۔ اس لیے نماز ایسی افضل عبادت ہے کہ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اکبر تو میرے رب کو پیار آتا ہے کہ اس نے مان لیا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ تو نماز کے پابند بنے، نماز کے اندر کوتاہی نہ برتیں۔ جان بوجھ کر کے نماز قضا کرنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔